رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس کا عنوان ہے کتے کا برتن میں منہ ڈالنے کا حکم۔ باب نجاست فم الکلب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیریقہ وللترمذی اخراہن اولاہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ سب سے پہلے اسے مٹی مل کر صاف کرنا چاہیے، اور مسلم نے فلیریقہ یعنی اس کو گرا دینا چاہیے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ طہور تا کے پیش ضمہ کے ساتھ یہ مصدر ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور لفظ انا جس کا معنی برتن ہے کی طرف مضاف ہے۔ ولغ ولوغ الکلب کتے کا اپنی زبان کے اطراف کے ساتھ پینا، چاٹنا۔ ولغ باب فتح یفتح سے بھی آتا ہے، اور اسی طرح حسب یحسب اور سمع یسمع سے بھی آتا ہے۔ ان یغسلہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے جو جزا شرط پر دلالت کرتی ہے۔ اولاہن کا مطلب ہے 7 مرتبہ دھونے کی صورت میں سب سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ فلیریقہ یہ اراقہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے برتن میں خرد و نوش کی جو چیز ہو اسے انڈیل کر فارغ کر دینا۔ خلاصہ کلام، حاصل کلام، ترمذی کی عبارت کے اخراہن او اولاہن غالب گمان یہ ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ دھونے والے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہیں پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرے یا آخری مرتبہ، اور اولاہن کا لفظ بکثرت روایت میں آنے کی وجہ سے اور خاص طور پر بخاری و مسلم کی روایت کرنے کی وجہ سے راجح ہے، یعنی اس بات کو ترجیح ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ کتے کا منہ، اس کا لعاب دہن اور اس کا جوٹھا نجس و ناپاک ہے، اور یہی اس کے سارے بدن کے نجس و ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور برتن کے 7 مرتبہ دھونے کو واجب ٹھہراتی ہے، اور مٹی کے ساتھ صاف کرنا بھی واجب ہے۔ یہی محققین کی رائے ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا مندوب ہے، مستحب ہے، بہتر عمل ہے، واجب نہیں۔ اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دلیل ان دونوں اقوال کی تائید نہیں کرتی، اور معلوم رہے کہ جب محض نجاست کے ازالے کے لیے 7 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ نجاست کے علاوہ 7 مرتبہ دھونے کے حکم کی حکمت اور ہو۔ دور حاضر کے کچھ اطباء نے واضح کیا ہے کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ جب کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلہ سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کی جگہ دبر کے ارد گرد بالوں کے ساتھ ان میں کثرت سے چمڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا اپنی زبان سے اپنا وجود صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے یا انسان اس کے منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسا یورپین اقوام اور اس کے مقلدین عموماً ایسا کرتے ہیں، تو یہ انڈے ان اشیاء کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور خورد و نوش کے وقت آسانی سے اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد اس انسان کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس سے جرثومے نکل کر معدہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دل، دماغ اور پھیپھڑے کی بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزوں کا یورپین اطباء اپنے شہروں میں مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ان جراثیم زدہ کتوں کی پہچان اور امتیاز بڑا مشکل کام ہے۔
اس کے لیے وقت درکار ہے اور انتہائی دقیق بحث مطلوب ہے، ایسے آلات کے ذریعے جن کا استعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شرعاً اسے نجس و ناپاک قرار دینا اور 7 مرتبہ دھونا برتنوں کی صفائی اور نظافت کے لیے ہے، تاکہ مذکورہ بالا کوئی چیز برتن کے ساتھ لگی نہ رہ جائے، اور یہ سراسر حکمت ہے اور قرین ثواب ہے۔ احکام الحکام شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ خورد و نوش کی جس چیز میں کتا منہ ڈال جائے اسے استعمال میں نہ لانا چاہیے، اسے گرا دینا چاہیے، اور حدیث کی روح سے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتا خود بھی ناپاک ہے اور جس چیز کو منہ لگائے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر برتن ہو تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ مسلم میں ایک روایت میں تو 7ویں بار کی بجائے 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا ذکر ہے۔ پہلی بار مٹی سے صاف کیا جائے، پھر 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے۔ اس طرح کرنے سے مزید صفائی اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ احناف 3 مرتبہ دھونے سے برتن کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل دارقطنی اور تحاوی منقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ حالانکہ صحیح سند کے ساتھ ان کا فتویٰ یہ بھی منقول ہے کہ ایسے برتن کو 7 بار دھویا جائے، لہذا جو فتویٰ روایت کے موافق ہے وہی راجح ہے، اور وہ اسناد کے اعتبار سے بھی 3 بار دھونے کے فتویٰ سے زیادہ صحیح ہے۔ فتح الباری جلد اول صفحہ نمبر 277۔ تعجب ہے کہ عموماً فقہائے حنفیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، مگر یہاں حدیث مرفوع اور صحیح کے مقابلے میں ان کے مرجوح فتویٰ اور رائے کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم نے اس سلسلے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراضات باردہ کا کافی و شافی قابل دید جواب دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے درس میں کتے کے لعاب اور تھوک، اسی طرح سے کتے کا کسی کے برتن میں منہ ڈالنے سے متعلق باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔